انبیاء کرام علیہم السلام کے ذمے کون سے کام ہیں اور کون سے کام نہیں ہیں، آئیے اس بات کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 104 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس، بصائر دکھانے والے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس دکھانے والے آئے، فمن ابصر تو جس نے دیکھا، فلنفسہ پس اپنی جان کے لیے، تو جس نے دیکھا اس نے اپنے فائدے کے لیے، ومن عمیہ اور جو اندھا ہوا، فعلیہا تو اپنے لیے، یعنی جس نے اللہ کی طرف سے دلائل کو دیکھا تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو اندھا ہوا تو اپنے نقصان کے لیے، وما انا اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بحفیظ محافظ، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ اس آیت میں گلے کی خرابی کے باعث مختصر سے اس کی تفسیر بیان کرتا جاؤں۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ کس کا؟ نبی کریم علیہ السلام کا۔ اس سے ماقبل آیات جو تھیں ان میں توحید کا ذکر تھا، اللہ کی قدرت پہ دلائل قائم کیے گئے تھے، اور اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے لیے، رسالت پر اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی ہے۔ بتایا کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن دلائل لے کر آنے والے، آیات بینات لے کر آنے والے وہ تسلسل سے آتے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر آئے، تو یہ سارے پیغمبر کس لیے آئے؟ اللہ کی طرف سے انسانیت کی بھلائی کے لیے اور انسانوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت سکھانے اور بتانے اور دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کرتے رہے، پیغمبر اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہے، توحید کا کام پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو جس نے توحید کے اس پیغام کو سنا، اس پر عمل کیا، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلا، فلنفسہ تو اس نے اپنا فائدہ کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس پر ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، فلنفسہ اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، میں نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، در حقیقت یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند ہی نہیں کرتے، اللہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس بندے کی زبان پر میرا پاک کلام آئے، اللہ یہ پسند ہی نہیں فرماتے کہ یہ بندہ میرے گھر میں آئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، نماز پڑھتے ہیں تو یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر بھی فائدہ ہمارا ہے۔ توفیق اللہ کی طرف سے اور فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ اور اگر اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں سنتے ہم،
نہیں مانتے نہیں دیکھتے، تو اللہ فرماتا ہے پھر نہ پیغمبر کا نقصان ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا نقصان ہے۔ ومن عمی فعلیہا، تو پھر اگر کوئی اندھا بنا رہا تو وہ اپنی جان کے لیے ہے، تو اگر فائدہ ہوگا عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں عمل کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم پہ نگہبان، میں تم پہ محافظ بن کے نہیں آیا، محافظ ذات ہے اللہ کی، نگہبان ذات ہے اللہ کی، اللہ نے تو مجھے اپنی توحید کے نغمے سنانے کے لیے بھیجا ہے، سو میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اگر کوئی عمل کرے گا اس کا فائدہ ہے، نہیں کرے گا نقصان اسی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی اور وحدانیت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔